جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاس پیپر سیریز کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ ریلیونٹ اور اپ ٹو ڈیٹ کوسچنس جو کمیشن پوچھ سکتا ہے ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور امپورٹنٹلی ہم پاس پیپرز کو ڈسکس کر رہے ہیں جی۔ وداؤٹ اینی ڈیلے، وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم، لیٹس ڈسکس۔ اردو میں کندہ نا تراش کی ترکیب کن معنوں میں مشتمل ہے؟ بے سلیقہ، بے ڈھنگ اور گنوار شخص کے لیے کندہ نا تراش کی ترکیب ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاطع الطریق کے معنی کیا ہے؟ قاطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، طریق بولتے ہیں عربی میں رستے کو۔ قاطع الطریق تو رستے کو کاٹنے والا کون ہوتا ہے؟ راہزن ہوتا ہے یا ڈاکو ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ۔ قاب قوسین کسے بولتے ہیں جی؟ نہایت قریب آ جانے کو قاب قوسین بولتے ہیں۔ وہ کس طرح ہے کہ وہ نعت بھی تھی ایک کہ یہی گل کہن لگا رب کونین دا، منظر دسے پیا کعبہ قوسین دا، ٹھیک ہے جی۔ قوسین یہ ہوتی ہے نا، قوسین یہ آرک ہوتی ہے، آرک جب کوئی بہت قریب آ جاتے تو بولتے ہیں کعب قوسین، کعب قوسین، ٹھیک ہے جی۔ آگے لفظ ہے ہمارے پاس اساطیر الاولین۔ اساطیر الاولین قرآن کے بارے میں جو ہے نا وہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگلے وقت کے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ رسم مشایت کسے بولتے ہیں جی؟ رخصت کرنے کے لیے چند قدم چلنا۔ یہ پہلے لیکچر کے اندر ایک ایک لفظ کو میں نے اتنا تفصیل سے بیان کیا، اس لیے یہاں پہ میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ مستجاب الدعوات بولتے ہیں وہ بندہ جس کی ساری دعائیں اللہ پاک قبول کر لیتا ہو، مستجاب الدعوات ہوتا ہے جی۔ سبزہ بیگانہ بولتے ہیں خود رو سبزے کو جی، ٹھیک ہے۔ ڈھاک کے وہی تین پات، مطلب کہ گل گل اویں دی اویں رہ جاوے، کوئی فرق نہ پوے، معاملہ جوں کا توں ہے، ڈھاک کے وہی تین پات۔ نمازی کا ٹکا ہے جی، مطلب کہ برے کام کی، فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے، یہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے۔ فعل مچانا، فعل مچانا مطلب جھوٹ موٹ کا بہت زیادہ رونا۔ گنگا نہانا، گنگا نہانا کا مطلب ہوتا ہے کسی مشکل کام کو سر انجام دینا۔ 9 13 22 بتانا، تنخواہ دینا، ٹال مٹول کر دینا جناب۔ تصویر بنا دینا محاورہ ہے نا، اس کا مطلب کسی کو حیرت میں ڈال دینا۔ قرآن ٹھنڈا ہونا، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کا زمین پر گرنا۔ کاغذ کھولنا، یہ بھی محاورہ ہے، اس محاورے کا مطلب ہے عیب فاش کرنا، کلی کھولنا۔ تشت از بام کرنا۔ برگ نئے ناصر کاظمی کی غزلوں کا مجموعہ ہے، یاد رکھنا ہے۔ برگ نئے دیوان کا شاعر بھی ناصر کاظمی ہے جی۔ اس کے دیباچے کا عنوان کیا ہے؟ اعتبار نغمہ، ٹھیک ہے جی۔ برگ نئے ناصر کاظمی کی غزلوں کا اولین مجموعہ ہے، اور اس کا جو دیباچہ لکھا گیا ہے اس کا ٹائٹل ہے اعتبار نغمہ۔ علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ان کے کس مجموعے میں شامل ہے جی؟ ارمغان حجاز کے اندر، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو بتا دیا تھا میں نے ان ڈیٹیل، ضرب کلیم پہ امپورٹنٹ کوسچن، بال جبریل پہ، بانگ درا پہ۔ لامکاں تا لامکاں کس شاعر کا ہے جی؟ تصدق حسین خالد صاحب کا۔ ان ناموں کے بارے میں نے کچھ نہ کچھ آپ کو بتایا تھا، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اب صرف سرسری آپ کو چیزیں کروا رہا ہوں۔ کمال کفش دوزی علم افلاطون سے بہتر ہے، یہ مصرع جو زبان زد خلائق ہے کس کا ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی کا۔ اردو کی مشکل ترین صنف شاعری جو بہت سے شاعروں کے بس کی بات نہیں، کون سی ہے؟ ربائی۔ ربائی لکھنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے جی۔ کس زمانے میں اودھ پنج کا بڑا چرچا تھا؟ اس کے مدیر کون تھے؟ یہ رسالہ تھا جی، منشی سجاد حسین اودھ پنج، یہ اس کے ایڈیٹر تھے۔ یادداشتوں پر مبنی کتاب بند گلی میں شام، اس کو لکھنے والے توصیف تبسم صاحب ہیں۔ بند گلی میں شام، توصیف تبسم۔ علامہ اقبال کی نظم یہ جو جزیرہ تھا نا سکلیہ، اس کے اوپر تھی ان کی نظم، ان میں سے کوئی نہیں ہے جی۔ اس صنف کے اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ایکچوئل میں ہے کیا، مرثیہ ہے یا مثنوی ہے یا شہر آشوب ہے، یہاں پہ تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قصیدہ بتا دیا تھا، مرثیہ بتا دیا تھا، مثنوی بتا دی تھی، اس کے علاوہ ان ڈیٹیل جاننے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس LMS کو ایکسیس کر لیں آپ لوگ وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم۔ توسیع شہر کس شاعر کی نظم کا عنوان ہے؟ مجید امجد کا۔ نون میم راشد پہ بات ہو گئی، فیض احمد فیض پہ بات ہو گئی، میرا جی کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے کچھ نہ کچھ۔ چراغوں کا دھواں کس ادیب کی آپ بیتی ہے؟ انتظار حسین صاحب کی۔ چراغوں کا دھواں
انتظار حسین، چراغوں کا دھواں۔ شاعر خمریات کس شاعر کو بولتے ہیں جی؟ ریاض خیر آبادی کو۔ شاعر خمریات، خے سے خیر آبادی یاد رکھنا ہے بس، لگانا تو آپ نے نیمونکس ہی ہے نا۔ چراغوں کا دھواں، توصیف انتظار حسین۔ اکبر الہٰبادی اردو طنزیہ مزاحیہ شاعری کے امام گردانے جاتے ہیں، ان کے استاد گرامی کا نام کیا ہے؟ وحید الہٰبادی۔ اور اکبر جو ہیں وہ اقبال کے استاد تھے، داغ دہلوی بھی اقبال کے استاد تھے۔ وہ کون سے نقاد ہیں، مطلب تنقید نگار ہیں، جو اردو تنقید میں ایک بت شکن کی حیثیت رکھتے ہیں؟ تو کلیم الدین احمد جو ہیں یہ تنقید کے حوالے سے بہت 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 فیمس ہیں جی۔ تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کلام کے، کسی نثر کے پروز اینڈ کونز بتانا، ٹھیک ہے جی۔ الزبیر اردو کا موقر سہ ماہی جریدہ ہے، مطلب 3 ماہ کے بعد یہ جریدہ چھپتا ہے۔ اس کا تعلق ہے اردو اکیڈمی بہاولپور سے۔ الزبیر، ٹھیک ہے جی۔ توسیع شعر مجید امجد، چراغوں کا دھواں انتظار حسین، شاعر خمریات ریاض خیر آبادی، وحید الہٰبادی اکبر الہٰبادی کے استاد کا نام تھا جی۔ بت شکن جو تھے نقاد کلیم الدین احمد۔ الزبیر جو ہے وہ بہاولپور، اردو اکیڈمی بہاولپور سے چھپتا ہے۔ مغرب کے تنقیدی اصول، اردو تنقید کے حوالے سے اہم کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں جی سجاد باقر رضوی صاحب۔ مغرب کے تنقیدی اصول سجاد باقر رضوی، مغرب کے تنقیدی اصول سجاد باقر رضوی صاحب۔ معیار پاکستان کی کس یونیورسٹی کا تحقیقی مجلہ؟ یہ کہاں سے چھپتا ہے جی؟ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ معیار، ٹھیک ہے جی۔ میر انیس کے کلام میں مبالغہ آرائی شاعری کی نمایاں خوبی ہے۔ میر انیس نے ہر شعر کے اندر مبالغہ آرائی کی ہے جی۔ مولانا آزاد نے مولانا حالی اور کچھ دیگر شعراء کے تعاون سے انجمن پنجاب کے پلیٹ فارم سے مناظموں کی ابتدا کب کی تھی؟ 1874 میں۔ کلمی دشمنی مزاحیہ رنگ کے خاکوں کا مجموعہ ہے، یہ لکھنے والے ڈاکٹر اشفاق احمد ورک تھے جی۔ کلمی دشمنی، ٹھیک ہے جی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے معیار چھپتا ہے جی۔ مغرب کے تنقیدی اصول سجاد باقر رضوی صاحب۔ اب انہیں ڈھونڈ، خاکوں پر مبنی، ایک ڈاکٹر علی محمد خان۔ یہ اقبال کا شعر ہے نا، گئے آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اب انہیں ڈھونڈ کس نے لکھا جی؟ ڈاکٹر علی محمد خان۔ مولانا محمد علی جوہر ہمدرد کے متوازی وہ کون سا انگریزی اخبار نکالتے جس کی زبان دانی کے انگریز بھی معترف تھے؟ کامریڈ۔ یہ کامریڈ چھاپتے تھے اور ہمدرد چھاپتے تھے جی۔ زمیندار مولانا ظفر علی خان چھاپتے تھے۔ الہلال ابو الکلام آزاد چھاپتے تھے، یاد رکھنے ہیں۔ جو رہی سو بے خبر رہی، یہ ادا جعفری کا ہے۔ وہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، ٹھیک ہے۔ پروین شاکر کا وہ امپورٹنٹ شعر آپ کو یاد ہوگا، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ ویسے آپ کا لٹریری ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے میں ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر دیتا ہوں، ورنہ سارا پڑھ کے آپ لوگ خشک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی آپ بیتی کا کیا نام ہے جی؟ نشان جگر سوختہ، نشان جگر سوختہ ڈاکٹر سلیم اختر کی آپ بیتی کا نام ہے۔ آپ بیتی کیا ہوتا ہے، سوانح عمری کیا ہوتا ہے، اس پہ ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ شہر درد اور میں ساز ڈھونڈتی رہی ادا جعفری کے شاعری مجموعے ہیں۔ یہ ڈھونڈتی رہی ہے، ڈھوتی رہی نہیں، ڈھونڈتی رہی۔ ادا جعفری کا اصل نام عزیز جہاں تھا۔ راہ رواں کس کی خود نوشت ہے؟ بانو قدسیہ کی۔ بانو قدسیہ کی ہے جی، راہ رواں خود نوشت ہے ان کی، ٹھیک ہے جی۔ جو رہی زو بے خبر رہی ادا جعفری کا ہے جی۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی آپ بیتی نشان جگر سوختہ، شہر درد اور میں ساز ڈھونڈتی رہی ادا جعفری۔ ادا جعفری کا اصل نام عزیز جہاں تھا۔ راہ رواں بانو قدسیہ کی خود نوشت ہے۔ قائد اعظم کے انتقال کے موقع پہ لکھی جانے والی نظم میں قندیل آرزو سے بہتر شاید ہی کوئی نظم لکھی گئی ہو، اس کے شاعر ہیں سید عابد علی عابد۔ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ قندیل آرزو کے ٹیکسٹ کو آپ نے ایک دفعہ لازمی پڑھنا ہے۔ پامال رستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادبی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ رومانویت، ٹھیک ہے جی، رومانویت۔ یہ جو ہوتی ہے نا علامتیت، یہ علامتیت کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا چند شعراء اپنی شاعری کے اندر علامتوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ انہوں نے کی ہے شاہ حسین نے
تو شاہ حسین بھی ایک علامتی شاعر تھے، انہوں نے علامات انہوں نے چرخہ کتنا اور اس طرح کی بہت ساری وہ علامات استعمال کی ہیں۔ غزل کو نیم وحشی صنف شاعری کہیں یا نہ کہیں، لیکن اب یہ احساس عام ہو چلا ہے کہ غزل میں منفی خامی ہے۔ یہ قول کس کا جی؟ کلیم الدین احمد، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ غزل ایک نیم وحشی صنف شاعری ہے۔ غبار زیاں کس کی معروف شہرت بخاری صاحب کا شعری مجموعہ ہے جی؟ غبار زیاں، غبار زیاں۔ نقش اول اور شاخ زریاب ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کے ہیں جی، نقش اول اور شاخ زریاب۔ شمع اور شاعر علامہ اقبال کی طویل نظم ہے، ان کے بانگ درا میں ہے۔ بچوں کے لیے جتنی بھی نظمیں لکھی گئی ہیں اقبال کی وہ بانگ درا میں ہیں جی، رائٹ جی۔ شمع اور شاعر ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بچے کی دعا ہے، وہ تو دعا ہے نا، اس کے علاوہ وہ گائے اور بکری والی بھی ہے، کیوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی، ٹھیک ہے۔ انسان اور آدمی اور ستارہ یا بادبان محمد حسن عسکری کی تصانیف ہیں۔ سید عابد علی عابد صاحب نے وہ کتاب لکھی تھی قائد اعظم کے اوپر۔ کلیم الدین احمد صاحب تنقید نگار ہیں جی۔ اردو تنقید پر ایک نظر اور اردو شاعری پر ایک نظر، یہ کس کی کتابیں ہیں؟ ان میں سے کوئی نہیں، آپ لوگوں نے خود سے تلاش کرنا ہے، سیلف انویسٹیگیشن کریں اس کی۔ تیشہ لفظ اور جوئے معنی کس کی شعری مجموعے ہیں؟ سجاد باقر رضوی صاحب کے۔ قرۃ العین حیدر کی تصنیف کار ہے جہاں دراز ہے، یہ آپ بیتی ہے جی۔ قرۃ العین حیدر صاحبہ جو تھیں وہ سجاد حیدر جلدرم کی صاحبزادی تھی۔ مرزا غالب نے اردو کی کس کتاب کو الفاظ کا بھٹیار خانہ قرار دیا؟ فسانہ عجائب کو، جس کے لکھنے والے رجب علی بیگ سرور تھے۔ ناول کئی چاند تھے سرے آسماں شمس الرحمان فاروقی صاحب نے لکھا ہے جی۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین نے لکھا ہے، یاد رکھیں، اداس نسلیں عبداللہ حسین۔ اقبال جرم ہے جی، یہ شہاب نامہ کے اندر جو پیش لفظ کا جو عنوان ہے نا، جو قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھا ہے وہ اقبال جرم کے نام سے، اقبال جرم۔ مرزا غالب بند روڈ پر اور لال قلعہ سے لالو کھیت تک، یہ خواجہ معین الدین کے ڈرامے ہیں جی۔ شعر کے حروف کی حرکات و سکنات کے لحاظ سے بحر کے حروف کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تختی کہلاتا ہے جی، تختی۔ ناصر کاظمی وہ کون سا مجموعہ ہے جو ایک ہی غزل پر مشتمل ہے؟ پہلی بارش۔ پہلی بارش بھی ان کا مجموعہ ہے، ناصر کاظمی کا برگ نئے بھی، دیوان بھی، ٹھیک ہے جی۔ نکات الشعراء اردو کا اہم تذکرہ ہے، اس کو لکھنے والے کون تھے جی؟ نکات الشعراء لکھنے والے میر تقی میر تھے، جس میں انہوں نے امیر خسرو، خواجہ عبد القادر بیدل کا ذکر کیا اور باقی شعراء کا ذکر کیا ہے۔ صحیفہ ایک تحقیقی مجلہ ہے، یہ کہاں سے چھپتا ہے جی؟ مجلس ترقی ادب لاہور سے، ٹھیک ہے جی۔ اور مجلس ترقی ادب لاہور کب بنا تھا؟ 54 میں بنا تھا جی، 1954 میں، اور تابش صاحب جو ہیں آج کل اس کے چیئرمین ہیں۔ ماہ تمام کس کی کلیات ہے جی؟ پروین شاکر کی کلیات ہے۔ اردو میں وحدہ لا شریک ہیومرسٹ کسے کہتے ہیں جی؟ پطرس بخاری۔ پطرس بخاری صاحب بڑے اچھے ہیومرسٹ تھے، ہیومر لکھتے تھے جی، مزاح نگاری۔ ویسے مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی مزاح نگار تھے، خاک میں بدہن ان کی کتاب ہے جی۔ ابن انشا سفر نامے بھی لکھے، مزاح بھی لکھا۔ اکبر الہ آبادی جو ہیں انہوں نے مغربی تہذیب کے اوپر اس کی تنقید میں بہت کچھ لکھا۔ لمحے ریزے اور سر راہ کتابوں کے نام ہیں، کس کا نام آتا ہے جی؟ ممتاز مسعود مفتی صاحب کا۔ مسعود مفتی صاحب نے لکھے ہیں جی لمحے ریزے۔ ممتاز مفتی نے علی پور کا علی لکھا ہے جی، علی پور کا علی، ٹھیک ہے۔ سعادت حسن منٹو نے نیا قانون، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، کھول دو، لاؤڈ سپیکر، اور اس کے علاوہ کیا تھا، توبہ ٹیک سنگھ، یہ انہوں نے لکھی ہے منٹو صاحب نے۔ ممتاز مفتی نے علی پور کا علی، بہت مشہور ہے ان کا جی۔ تنقید اور عملی تنقید کے مصنف کا نام ہے جی احتشام حسین۔ حیدرآباد دکن سے گزشتہ نصف صدی سے جو طنزیہ مزاحیہ جریدہ شائع ہوتا ہے وہ ہے شگوفہ۔ حیدرآباد دکن سے کیا چھپتا ہے جی؟ شگوفہ چھپتا ہے جی۔ جسٹس رستم کیانی کی معروف کتاب افکار پریشاں کا تعلق تقریروں سے ہے جی، تقاریریں اس میں ساری تقاریر لکھی ہوئی ہیں۔ کاکولیات کس معروف فوجی مزاح نگار کی کاوش ہے؟ بریگیڈیئر سہولت رضا کی۔
وہ کاکول میں ہے نا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں، تو انہوں نے کاکولیات لکھ دیا ہے جی بریگیڈیئر سہولت رضا نے۔ اعمال نامہ کس معروف شخصیت کی آپ بیتی ہے؟ سر رضا علی کی۔ سیرت کی عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب الرحیق المختوم کو لکھنے والے صفی الرحمن مبارک پوری صاحب ہیں جی۔ الرحیق المختوم سیلڈ نیکٹر، ٹھیک ہے۔ نعیم صدیقی صاحب کی کتاب ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ سیرت نبوی پہ کتاب ہے نعیم صدیقی صاحب کی، وہ آپ نے دیکھنی ہے، نبی رحمت ہے شاید۔ سن 2014 کو کس ادیب کی صدی کی تقریب کے لیے وقف کیا گیا؟ حالی اور شبلی دونوں۔ نکات سخن فن شعر پر مستند کتاب ہے، یہ کس کی ہے؟ حضرت موہانی کی۔ حضرت موہانی صاحب کو جو ہے نا وہ رئیس المتغزلین بولا جاتا ہے جی۔ گنج ہائے گراں مایا ہم نفسان رفتہ، یہ خاکے ہیں جی، یہ لکھنے والے رشید احمد صدیقی صاحب تھے، شاید آپ نے کنفرم کرنا ہے، یہ خاکے لکھنے والے رشید احمد صدیقی صاحب تھے۔ خامہ بگوش مشفق راجہ صاحب اس نام سے لکھتے تھے، خامہ بگوش ان کا یہ کلمی نام تھا۔ اردو ناولوں میں آگے سمندر ہے، بستی، چاند گہن، یہ لکھنے والے انتظار حسین ہیں جی۔ یہ ایک پراپر لسٹ ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جی۔ ارسطو سے ایلیٹ تک ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب ہے جی۔ انگلیاں فگار اپنی، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے خود سے کنفرم کرنا ہے، رائٹ جی۔ عالمی ادب میں تنقید کے حوالے سے پہلی کتاب کون سی ہے جی؟ پوئٹکس، یہ ایرسٹوٹل نے لکھی تھی جی۔ شیخ علی وجودی کاظم جنوبی کے کردار مولانا عبدالحلیم شرر صاحب نے کیے تھے کریٹ، فردوس برین کے اندر حسین اور زمرد بھی اس میں تھے کریکٹر۔ انہوں نے تاریخی ناول لکھے، نسیم حجازی نے جیسے اور تلوار ٹوٹ گئی، محمد بن قاسم، یوسف بن تاشفین، اس کے علاوہ شاہین، یہ ان کے ہیں جی۔ وہ اردو کا کون سا ناول نویس ہے جس کے کردار بالعموم اسم بامسمہ ہیں؟ ڈیپٹی نذیر احمد، مطلب کہ وہی کردار ہیں اور اسی کے مطابق اس کو ڈھالا گیا ہے جی۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخی ناول لکھے، مرزا ہادی علی رسوا نے امراؤ جان دال لکھا۔ فورٹ ولیم کالج میں شعبہ اردو کے میر منشی تھے میر بہادر علی حسینی۔ فورٹ ولیم کالج کب بنا، کیا مقاصد تھے اس کا، وہ پہلا کون تھا، کس لارڈ کے دور میں بنا تھا، پہلے لیکچر میں مکمل بات ہوگی اس پہ۔ طوطا کہانی حیدر بخش حیدری نے لکھا ہے۔ باغ و بہار میر امن دہلوی نے لکھی ہے جی۔ یادگار حالی اردو کے پہلے سوانح نگار مولانا حالی کی سوانح حیات ہے، اس کو لکھنے والے کیا ہیں جی؟ صالحہ عابد حسین، ٹھیک ہے جی۔ یادگار حالی مولانا حالی نے یادگار غالب لکھی تھی، غالب کی زندگی پہ، لیکن ان کی زندگی پہ بھی کس نے لکھ دیا؟ صالحہ عابد حسین صاحبہ نے یادگار حالی پہ۔ تیر نیم کش کس مزاح نگار کا شعری مجموعہ؟ عنایت علی خان۔ تیر نیم کش، وہ فیض کا ہے نا شعر، ہوا جو تیر نظر نیم کش تو کیا حاصل، مزہ تو تب ہے کہ سینے کے آر پار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، کفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ تریاک مسموم کے مصنف کا نام ہے مولانا حالی۔ تریاک مسموم، ہمدرد آپ نے سنا ہے نا، ہمدرد کا دواخانہ حکیم محمد سعید صاحب نے وہ سٹارٹ کیا تھا جی۔ حیدر بخش حیدری نے طوطا کہانی لکھی ہے، یار یہ چیزیں ریپیٹ کرواتا ہوں، آپ کو یہیں پہ یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ چودھری محمد علی کی کتاب گویا دبستان کھل گیا، یہ مکتوب نگاری سے ریلیونٹ ہے، مطلب ان کے خطوط ہیں سارے کے سارے اس میں۔ معروف رسالہ نمکدان تھا، اس کو لکھنے والے مجید لاہوری تھے جی۔ ابراہیم جلیس کی کتاب ہے جیل کے دن جیل کی راتیں۔ اورنگزیب خان کس معروف شاعر کا اصل نام تھا؟ قتیل شفائی کا۔ قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے لیکن بغاوت نہیں کرتا، تو قتیل شفائی کا اصل نام تھا اورنگزیب خان، ٹھیک ہے جی۔ شیش محل خاکوں کا مجموعہ ہے، یہ لکھنے والے شوکت تھانوی ہیں جی۔ ڈیپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی چراغ حسن نصر صاحب نے لکھا ہے جی۔ باحوالہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ جان گل کرائسٹ پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ سرجن تھے جی۔ گرچہ تھا تیرا تن خاکی نظار و درد مند، تھی ستارے کی طرح روشن تیری طبع بلند، اس میں علامہ اقبال جسٹس شاہ دین ہمایوں سے مخاطب ہیں جی۔
بلبل ہند مر گیا، جس کی تھی بات بات میں ایک بات. مولانا حاضر نے بلبل ہند کسے کہا ہے جی؟ غالباً بلبل ہند کہا جاتا ہے داغ دہلوی کو، اور طوطیے بلبل ہند بولا جاتا ہے میرا خیال داغ دہلوی کو، اور طوطیے ہند بولتے ہیں امیر خسرو کو. یہ آپ نے دونوں کنفرم کرنے ہیں کہ بلبل ہند کسے بولتے ہیں اور طوطیے ہند کسے بولتے ہیں. طوطی بھی ایک پرندہ ہے نا، اس کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے. غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عہد رفتہ کو آواز دینا. کس کا شعر ہے جی؟ صفی لکھنوی صاحب کا. غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. اس شعر میں مجنوں کس ہستی کی طرف اشارہ ہے؟ نواب سراج الدولہ کی طرف. ٹھیک ہے جی. نواب سراج الدولہ جب جنگ پلاسی میں ان کی وفات ہوئی تو یہ اشعار ان کی وفات پہ لکھے گئے ہیں جی. غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. زیر زمین سے آتا ہے جو گل، سو زرے بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ گیا. خزانہ کیا؟ یہ جی حسن تعلیل. حسن تعلیل کا مطلب ایسی بات کرنا، ایسی علت، ایسی وجہ بیان کرنا جو عقل تو نہ مانے لیکن شاعر اتنے خوبصورت انداز سے بیان کرے کہ کہیں ہاں جی گل ایویں ہی ہے جناب. دامن پہ کوئی چھینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامت کرو ہو. کلیم احمد عاجز صاحب کا یہ شعر ہے. ساحر لدھیانوی کا خوبصورت شعر ہے جی. وہ نظم آپ نے، وہ گیت ان کا سنا ہوگا جی. وہ صبح کبھی تو آئے گی جس صبح کی خاطر جگ جگ سے ہم سب مر مر کے جیتے ہیں، جس صبح کے عنبر کی دھن میں ہم زہر کے پیالے پیتے ہیں. ان روکھی پیاسی روحوں پہ ایک دن تو کرم فرمائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح ہم ہی تو لائیں گے. اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا پھیر دے رخ گردش ایام کے. اس شعر کا تعلق کس صنف نظم سے ہے جی؟ یہ مناجات سے. ایکچولی مناجات یہاں پہ آپشن ہے نہیں کیونکہ دعائیں کی ہوئی ہیں نا. لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور. غالب نے یہ کس کا مرثیہ کہا تھا؟ بتائیں جی کس کا مرثیہ تھا؟ یہ آپ نے خود سرچ کرنا، یہ غالب کے اشعار ہیں. پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی. میر انیس نے مرثیہ لکھا اور مرثیے کے اندر یہ اشعار ہیں. اس میں مبالغہ آرائی کی ہوئی ہے جی. پانی تھا آگ، پانی آگ بن چکا تھا. گرمی روزے حساب تھی، کہتا گرمی ایسی تھی جیسے روزے حساب ہوگی گرمی. ماہی بولتے ہیں مچھلی، جو سیخ موج تک آئی کباب تھی. کہتے جو بھی مچھلی پانی سے تھوڑا اوپر آتی تھی تو وہ فوراً کباب بن جاتی تھی. تو یہ مبالغہ آرائی ہے. ایک کھیل ہے اورنگِ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ حسن تعلیل نہیں ہے جناب، ایہام بھی نہیں ہے، تلمیح ہے. تلمیح کا مطلب کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ. اورنگِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں. اعجاز مسیحا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شعر کی. میر انیس کے اس مصرے میں علم بیان کی کون سی صفت ہے جی؟ استعارہ. ٹھیک ہے جی. شعر کہہ دیا نا، ڈائریکٹ کہہ دیا ہو بہو کہ وہ شعر ہی ہے پورا، تو استعارہ ہے. اگر کہتے شعر جیسا، شعر کی مانند سے، شعر سا، تو وہ تشبیہ ہوتی. کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا. یہ کس کا شعر ہے جی؟ ابن انشا کا. اس میں پورا ہے جی. کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کسی نے کہا یہ چاند ہے، کسی نے کہا چہرہ تیرا. ٹھیک ہے جی. منیر نیازی صاحب کا بڑا خوبصورت پنجابی شعر ہے. کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، اے گلاں ہن کہندیاں نہیں، ویلے لنگ گئے توبہ والے راتاں ہو کے سہندیاں نہیں. جو ہویا اے ہونا ہی سی تے ہونی روکیاں رکدی نہیں. ایک واری جد شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں. کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. پھر ان کا ایک خوبصورت اور شعر سنیں جی. سر تے گپ ہنیر تے دھرتی اتے کال، پیریں کنڈے زہر دے لو وچ بھجے وال. جتن کرو کچھ دوستو توڑو موت دا جال، پھڑ مرلی ہوئے رانجھیا کڈ کوئی تکھی تان،
مار کوئی تیر و مرزیا کھچ کے والاسمان. آخری شعر ان کا بتاؤں گا، یہ آپ سب لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ سب لوگوں کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں منیر نیازی کا. اس کو لکھ کے آپ سب لوگ اپنے پاس رکھ لیں. شعر ہے جی. تھا لے کے ہی واپس مڑیا جدر دا رخ کیتا میں، زہر سیاؤ امرت سی سب انت جا کے پیتا میں، مینوں جے دی دھن لگ جاندی پھر نہ اس تو ہٹدا میں، راتاں وچ بھی سفر ہے مینوں دن بھی ٹردیاں کٹدا میں. ٹھیک ہے جی. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے برے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. یہ اقبال نے خراج عقیدت پیش کیا جی مرزا غالب کو. رائٹ جی. اس کو یاد کر لیں، اس کی ریویژن کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بار بار ان کو پڑھیں اور چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ٹیک گڈ کیئر.